ورلڈ پاسبان ختم نبوت جامعہ بیت القرآن گلبرگ کے زیر اہتمام استحکام پاکستان و یکجہتی پاک فوج کانفرنس جامعہ مسجد سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مفتی سید عاشق حسین کی صدارت میں منعقد ہوئی اور آخر میں ورلڈ پاسبان ختم نبوت کے ورکرز نے جامعہ بیت القرآن سے ورکشاپ چوک گلبرگ تک استحکام پاکستان و یکجہتی پاک فوج بھرپور ریلی نکالی۔ پاکستان و پاک فوج زندہ باد اور بھارت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مفتی سید عاشق حسین، علامہ محمد ممتاز ایوان، احمد سلمان بلوچ، حافظ شعیب الرحمان قاسمی، مولانا محمد آصم مختوم، مولانا محمد حنیف حقانی، مولانا محمد اسلم ندیم، پیر مناظر گیلانی، عبدالغفار رنداوا، قبلہ سلیم عباس جعفری نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف مہم جوئی پر شدید احتجاج کیا اور اسے یہودی بھارتیوں قادیانی ناپاک سازش قرار دیا اور کہا کہ الحمدللہ پاک فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج و عسکری قوت ہے جس سے ملک دشمنوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہ اپنی ان ناپاک و بزدلانہ حرکتوں سے پاک فوج کا مورال ہرگز کم نہیں کر سکتے۔ مقررین نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان کی بہادر و غیور افواج کی وطن کے دفاع و بقا کے لیے بے پناہ خدمات اور قربانیاں انتہائی ناقابل فراموش ہیں، جس پر نہ صرف پوری قوم کو ان پر ناز ہے بلکہ 22 کروڑ عوام پیارے وطن کے دفاع و بقا اور مکار و ازلی دشمن بھارت کو دندان شکن جواب دینے کے لیے بے قرار اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ تیار کھڑی ہے۔ اس موقع پر مفتی سید عاشق حسین نے سٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ورلڈ پاسبان ختم نبوت اور جامعہ بیت القرآن کے زیر اہتمام استحکام پاکستان اور یکجہتی افواج پاکستان کانفرنس کا انعقاد جامع مسجد فاطمہ الزہرا میں ہوا اور بعد نماز جمعہ سینکڑوں لوگوں نے افواج پاکستان کے حق میں پیر سید مناظر گیلانی اور صاحبزادہ احمد سلیمان بلوچ، علامہ آصم مخدوم صاحب، ڈاکٹر عبدالغفور رنداوا صاحب اور علامہ محمد ممتاز ایوان صاحب اور دیگر مذاہب کے قائدین کی قیادت میں ایک ریلی نکالی جس میں لوگوں نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور شہدائے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج جو 4 افواج پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے ہیں ان شہداء سمیت تمام شہدائے افواج پاکستان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور شرکاء نے اپنے نعروں کے ساتھ یہ میسج دیا ہے دشمنان وطن کو کہ تم سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف بھونک رہے ہو، یاد رکھو کہ پوری قوم فوج کے آگے تمہارے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ فوج محفوظ ہے، فوج مضبوط ہے، تمہاری ماں کی عزت محفوظ ہے، ہماری بیٹی کی عزت محفوظ ہے، ہماری بہن کی عزت محفوظ ہے، ہماری بیوی کی عزت محفوظ ہے۔ مگر آج تک اگر بھارت اور دیگر ملک دشمن قوتیں کامیاب نہیں ہو سکی تو وہ صرف اور صرف اس افواج پاکستان کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی جنہوں نے 20 سالہ دہشت گردی کی مسلط کردہ جنگ میں 17,000 اپنے سولجر، کرنل، کیپٹن، لیفٹیننٹ، صوبیدار اور جنرل شہید کروا کر اس وطن کی اوپر مسلط کی دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کے جرنیل میں اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ میں چند ایک کے نام تو مجھے یاد ہیں، میں ناظرین آپ کو بتاتے چلا جاؤں۔ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ، میجر جنرل ثناء اللہ نیازی، میجر جنرل جاوید سلطان، میجر جنرل محمد نواز اور پریڈ گراؤنڈ کی بلال مسجد کے اندر جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے پاک فوج کے اس بہادر جرنیل کو یہ قوم کیسے فراموش کر سکتی ہے، جنرل بلال عمر کو، جس نے مسجد کے اوپر خدا کے مہمانوں پہ حملہ آور ہونے والے دہشت گرد کے ساتھ دست لڑائی لڑی اور وہ مسجد کے اندر دہشت گرد سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دنیا کی یہ واحد فوج ہے جس کے جرنیل جو ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور یہ شہادتیں ہمیں آج بھی بارے احسان کیے ہوئے ہیں۔ جامع مسجد فاطمہ الزہرا ہو یا ورلڈ پاسبان ختم نبوت ہو یا پاکستان کے عام شہری سے لے کر ایک ارباب اقتدار تک محب وطن اس پاکستان کے شہری ہوں، وہ سب افواج پاکستان کے شہداء کے ممنون ہیں اور ان کے بارے احسان کو اپنے لیے آزادی کے لیے ایک دیوار اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں احسان سمجھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک افواج پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظتوں میں رکھے اور سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف بکواسات کرنے والے اگر نادان ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ملک دشمن شیطان ہیں تو اللہ ان کو غارت کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک فوج ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ ملک کی بقا اور سلامتی
فوج اور اقتدار کا ایک پیج پہ ہونا یہ لازم ہے۔ اگلی بات آگے کہ جب سیاستدانوں کی آپس میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی، تو پھر المیہ یہ ہے کہ فوج ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کو دیکھ کر اپنے فرائض کو نبھاتی ہے۔ جس کے وہ فیور میں جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، اور جس کے مقاصد اور مفاد کے خلاف فوج ملکی مفاد کے لیے سٹیپ اٹھاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فوج میرے مخالف ہے۔ فوج نہ ارباب اقتدار کی مخالف ہے، نہ حزب اختلاف کی مخالف ہے، فوج ملک دشمنوں کی مخالف ہے۔ فوج ہمیشہ ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کی پالیسی پر گامزن ہے، وہ چاہے کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو۔ فوج کو اس سے غرض نہیں، فوج کو صرف اور صرف پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی سے فوج کو غرض ہے۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی انصاری، City 1 نیوز لاہور۔